الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے غیور نوجوان عزیزوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج پھر اپنے اس علاقے میں ماہانہ اجتماع کے اندر شرکت کی توفیق بخشی۔ یہ اللہ پاک کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے۔ آج 2021 14 فروری ہے، اور 14 فروری کا دن عالمی سطح پر ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ تو موقع کی مناسبت سے مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی موضوع پر گفتگو کروں۔ واٹس ایپ کے ذریعے مسائل بتانے کا ایک الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بہت سے دوستوں نے اس دن کی حقیقت اور اس کے پس منظر اور اسلام میں اس کی حیثیت سے متعلق سوالات کیے تھے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی اس موقع کی مناسبت سے اسی پر گفتگو کروں کہ ویلنٹائن ڈے اور اسلام، ان دونوں میں کیا معاملہ ہے، اس دن کی حیثیت اسلام کی نظر میں کیا ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں ہر سال جب یہ دن آتا ہے تو اوباش اور لفنگے لوگ شریعام گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اور غیر محرم خواتین کو انجانی محبت کا دھوکہ دے کر، بلکہ غیر انجانی کہیں تو زیادہ مناسب ہے، غیر انجانی محبت کا دھوکہ دے کر چھیڑتے ہیں، پھول دینے کی کوشش کرتے ہیں، بعض جگہ پر کارڈ بھی بھیجے جاتے ہیں۔ اس دن کو یوم محبت کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اگر آپ آج کی اخبار پڑھیں، بلکہ صبح کی پڑھیں، میڈیا کی خبریں سنیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، آپ کو عجیب و غریب شگوفے دیکھنے کو ملیں گے، عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ شیخ پورہ کے گرلز کالج کے اندر ایک نوجوان لڑکا عورتوں والے کپڑے پہن کے، برقع پہن کے داخل ہو گیا۔ کالج کے اسٹاف نے اس کو پکڑا اور اس کی خوب لتریشن کی، پھر پولیس کے حوالے کیا
پولیس نے بھی اس کی اچھی خاصی توازو کی۔ اس طرح کے واقعات عام ملتے ہیں۔ لاہور کے گرلز ہائی اسکول میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اسکول جاتی ہوئی ایک بچی کو لڑکے نے پھول پکڑایا، تو وہاں اسکول کے اسٹاف نے بھی اور بچیوں نے بھی خوب اس کی مرمت کی اور گدھے پر بٹھا کے اس کا منہ کالا کر کے اس کو محلے کا چکر لگوایا۔ اب تو عجیب المیہ ہے کہ وہ پھول جو عام دنوں میں نہایت سستے ہوتے ہیں اور مردوں اور میتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 14 فروری کو ان پھولوں کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو گلاب کے پھول کا ہار عام دنوں کے اندر اگر 30 35 40 روپے کا ملتا ہے تو بس اوقات 3 4 100 روپے کا ملتا ہے۔ وہ گلدستہ جو عام دنوں میں 400-500 روپے کا ملتا ہے، بس اوقات 2 ہزار تک اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے اس دن۔ تو یہ دن عالمی سطح پر یوم محبت کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ کنوارے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے محبت کے اظہار کے لیے ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں۔ اس دن کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ پس منظر اس کا یوں بیان کیا گیا ہے کہ 3 صدی عیسوی میں کئی واقعات منسوب ہیں، پتہ نہیں اس میں حقیقت کیا ہے۔ 3 صدی عیسوی میں کہتے ایک واقعہ پیش آیا کہ عیسائیوں کے ایک پادری نے، جس کو وہ سینٹ کہتے ہیں، ایک عیسائی خاتون جو راہبہ تھی اس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ عیسائیوں نے خود اپنے دین کے اندر اضافہ کرتے ہوئے رہبانیت کو ایجاد کیا تھا۔ رہبانیت کا معنی کہ دنیا کی یہ ساری چیزیں چھوڑ کر الگ تھلگ رہنا، حتیٰ کہ شادی بھی نہ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا ہے۔ پھر جیسے اس معاملے کو نبھانے کا حق تھا، نبھا بھی نہ سکے۔ تو عیسائیوں کے مذہب میں آج بھی جو راہب یا راہبہ ہوتی ہے اس کو شادی کی اجازت نہیں ہوتی، کہتے یہ دنیا کو چھوڑنے والے لوگ ہیں، دنیا کی لذتوں کو۔ اسی طرح کا معاملہ اس شخص کے ساتھ تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا۔ یہ عیسائیوں کے کلیسا کا راہب تھا۔ اسی کلیسا میں ایک راہبہ بھی تھی، اس کے ساتھ عشق کا معاملہ ہوا، لیکن شادی کرنا جائز نہیں تھا۔ جب شادی ان کے ہاں جائز نہیں ہے تو ناجائز تعلقات تو بڑی بات کی بات ہے نا۔ اب یہ چاہتا تھا کسی طریقے سے اس سے معاملات آگے بڑھیں، تو 14 فروری کو اس نے اس راہبہ کو یہ بات سنائی کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ 14 فروری کو اگر میں کوئی تمہارے ساتھ منہ کالا کروں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ دونوں نے منہ کالا کیا تو کلیسا کو پتہ چلا، جس کی وجہ سے پھر دونوں کو قتل کیا گیا، اور یہ دن 14 فروری کا تھا۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک جو اوباش، بے حیا، دوسروں کی ماؤں بہنوں پر نظر رکھنے والے لوگ، انہوں نے اس دن کو بطور یادگار کے منانا شروع کر دیا، اور اسی ویلنٹائن کو
محبت کا دیوتا اور محبت کا خدا کہنا شروع کر دیا۔ با حضرات نے واقعہ اور انداز سے بیان کیا ہے کہ ویلنٹائن کے نام سے عیسائی پادری تھا، سلطنت روما کے شہنشاہ نے، بت پرست تھا، ویلنٹائن نامی عیسائی پادری کو مذہب تبدیل نہ کرنے کے جرم میں قید کر دیا۔ جب اس کو قید کیا، اس کو مجبور کیا گیا تھا کہ تم عیسائیت چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آ جاؤ، اس نے انکار کیا، نتیجے میں اس کو قید کیا گیا۔ جس دوران وہ جیل میں زندگی گزار رہا تھا، جیلر کی لڑکی کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا، تو ادھر اس کی موت کا وقت آ گیا۔ پھانسی پہ چڑھنے سے پہلے اس نے ایک خط لکھا، جسے آج کے دور میں محبت نامہ کہہ سکتے ہیں، اس جیلر کی لڑکی کے نام، جس کے نیچے لکھا تھا کہ آپ کا ویلنٹائن۔ تو باہر کب اس کو سولی دی گئی، پھانسی چڑھایا گیا۔ تو یہ 14 فروری کو واقعہ پیش آیا، اس لیے اس دن کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ توجہ کرنا، میں جو واقعہ سنا رہا ہوں میں اس پہ نتیجہ نکالوں گا۔ ہمیں ان واقعہ سے بیسیکلی طور پر کوئی غرض نہیں ہے کہ جو میں نتیجہ نکالوں گا پھر آپ کہیں گے واقعی واقعہ سنانے کا فائدہ ہوا۔ باغرات نے کہا اس کو ویلنٹائن ڈے اور وجہ سے کہا جاتا ہے، اور واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تیسری وجہ کہ روما کے بادشاہ نے، شہنشاہ کہتے تھے، آپ نے متحد افراد کو جنگ کرنے کا حکم دیا۔ مخالف فوج چڑھ آئی تھی اور اپنی قوم کو کہا کہ تم بھی لڑائی کے لیے نکلو۔ تو بہت کم لوگ لڑائی کے لیے نکلے۔ وجہ یہ تھی شادی شدہ لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اور غیر شادی شدہ اپنی محبوباؤں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے جنگ کے لیے نہ نکلے۔ بادشاہ نے اس حادثے کی وجہ سے کہ جنگ کے لیے لوگ تیار نہیں ہو رہے، شادیوں پر اور مرد اور خواتین کے تعلق پر پابندی لگا دی کہ اس کی وجہ سے لوگ جنگ کے لیے نہیں نکلے، اس لیے آئندہ شادیوں پر اور مرد عورت کے تعلقات پر پابندی ہے۔ قانون جرم ہوا کوئی شادی کرے گا، اور قانون جرم ہے اگر کوئی کسی عورت سے معاشقہ کرے گا۔ ویلنٹائن کے نام سے عیسائی پادری تھا، اس نے خفیہ طور پر لوگوں کی شادیاں کرانی شروع کر دی، اور عورتوں اور مردوں کے آپس میں تعلقات قائم کروانے شروع کر دیے۔ بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو قید کروا دیا۔ تو یہ دن 14 فروری کا تھا۔ تو جو اوباش لوگ تھے اور معاشقے میں پڑے ہوئے ان لوگوں نے اس کو بہت زیادہ اہمیت کا حامل سمجھا، ویلنٹائن کو، کہ یہ تو ہمارا بہت بڑا خیر خواہ تھا، بادشاہ نے خامخواہ اس کو قید کروایا۔ تو اس کی یادگار کے طور پہ دن منانا شروع کر دیا ویلنٹائن ڈے کے نام سے۔ تو یہ دن اس وقت سے آج تک منایا جاتا ہے۔ کوئی بھی سبب ہو، میں نے 3 اسباب بیان کیے ہیں۔ اگر ہم نتیجہ نکالیں ان تینوں واقعات سے، پہلا واقعہ، اگر وہ راہب اور وہ خاتون راہبہ تھی، بنیاد ان کے لیے یہ تھی کہ ان کے لیے نکاح حرام ہے، وہ غلط کاریاں مبتلا ہوئے، نتیجتاً قتل کیا گیا۔
دوسری وجہ بھی یہی ہے کہ اس کو مذہب تبدیل نہ کرنے کے جرم میں قید کیا گیا، اور آخر کا جیلر کی لڑکی سے عشق ہوا تو قتل ہوا تو شہید محبت کہلایا۔ تیسرا واقعہ جو سبب کے طور پر بیان کیا گیا، اس کا نتیجہ بھی حاصل بھی یہی ہے کہ بھئی شادیاں نہیں ہو رہی تھی، اور میاں عورت اور خاوند کے یا عورت اور مرد کے تعلقات پر پابندی تھی، اسی وجہ سے اس نے اس پابندی کو توڑا، اس کو سزا دی گئی، یادگار کے طور پہ اس دن کو منایا گیا۔ تینوں واقعات کا خلاصہ ایک چیز ہے، وہ یہ کہ ماضی میں شادیوں پر پابندی لگائی گئی۔ جس معاشرے میں نکاح کم ہوں گے اس معاشرے میں زنا زیادہ ہوں گے۔ تینوں واقعات کا اصل یہی چیز نہیں کہ نکاح پر پابندی، جہاں پر شادیاں کم ہوں گی زنا زیادہ ہوں گی، بدکاری زیادہ ہوگی، بے حیائی زیادہ ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے میں جہاں بہت بڑے بڑے مسائل جن کا ہمیں سامنا ہے، ان بڑے بڑے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ آج یہ بھی ہے کہ نکاح نہیں ہو رہے، بچے اور بچیاں گھروں کے اندر بوڑھے ہو رہے، کوئی تعلیم کے نام پہ ابھی اس کی شادی کا وقت نہیں ہے، کسی کا کاروبار کے نام پہ شادی کا وقت نہیں آیا، اور کسی کا کوئی اور مسئلہ، کبھی گھر نہیں بنا، کسی کا فلاں مسئلہ ہے، بچے بچیاں بوڑھے ہو رہے ہیں۔ ہر آدمی نے اپنے شادی کے معیار بنائے ہوئے ہیں، اور اپنے معیار کے مطابق رشتے ڈھونڈتا پھرتا، یہاں تک کہ بچے اور بچیاں بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے رشتے نہیں ہوتے، یا وہ غلط کاریاں پڑ جاتے ہیں۔ ان واقعات سے یہی بات سامنے آئی کہ غلط کاری کا نتیجہ کیا ہوا۔ غلط کاری کا نتیجہ یہی تھا کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل گئی۔ جہاں نکاح کو روکو گے وہاں بے حیائی پھیلے گی۔ نکاح میں اور بدکاری میں فرق یہ ہے کہ نکاح اعلان ہوتا ہے، بے حیائی چھپ کی ہوتی ہے۔ بہرکیف یہ دن 14 فروری کا ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو منایا جاتا ہے، اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ میں اسلام کی بات کرنے لگا ہوں، شاید کوئی پھول پیش کرنے والا یہ اعتراض کرے کہ کیا صرف مسلمانوں کو ہی اس دن پہ اعتراض ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس وقت آج 14 فروری ہے، میں نہیں کہتا آپ ٹی وی دیکھو، میں نہیں کہتا آپ نیٹ دیکھو، جو اس سے وابستہ ہے وہ اگر دیکھ لیں کہ اس فعل کو، اس دن میں جو کام ہوتے ہیں، اس کو برا کہنے والا صرف مسلمان نہیں ہے۔ آج چرچ بھی یہ بات کرتا ہے، عیسائیت کا ترجمان یہ بات کرتا ہے کہ جو کچھ اس دن کے عنوان سے کیا جاتا ہے سب کا سب غلط ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا پر بھری ہوئی خبریں ملیں گی، عیسائی پادریوں نے اور بڑے بڑے عیسائی مذہبی لوگوں نے جو ہے جگہ جگہ پر پھولوں کی دکانوں کو آگ لگا دی، جگہ جگہ پر کارڈ بیچنے والوں کی دکانوں کو آگ لگا دی۔ بلکہ میں تو پچھلے چند سالوں سے یہ مسلسل خبریں پڑھ رہا ہوں، انڈیا کے اندر ایک جماعت ہے ہندوؤں کی جس کا نام شیو سینا ہے۔ وہ جو ہندوؤں کی انتہا پسند جماعتیں ہیں نا، جیسے متعصب ترین، جو اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتے، مسلمانوں کا قتل عام کرتے، ان کی جماعت کے لوگوں کی بھی یہ خبریں میں نے پڑھی کہ وہ بھی باقاعدہ جو ہے اس دن کے اندر جو پھول بیچنے والے، کارڈ بیچنے والے، ان کی جو دکانیں ہیں وہ بھی ان کو آگ لگاتے ہیں، اور باقاعدہ پہلے کہہ دیتے ہیں بھی جہاں بھی ہم نے اس دکان کو دیکھا پھول بیچنے والی کو یا کارڈ بیچنے والی کو، تو ہم جو ہے اس کو آگ لگا دیں گے، لہذا کوئی آدمی یہ کام نہ کرے۔ عملی طور پر انہوں نے بارہا ماضی میں جو ہے اس دن کے اندر ان دکانوں کو آگ لگائی ہے۔ تو معلوم ہوا وہ وجہ کیا؟ وجہ بھی انہوں نے بیان کی کہ یہ کلچر، یہ تہذیب، یہ سب مغرب سے آیا ہے، ہمارے علاقے کے ساتھ اس کلچر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہندو یہ بات سمجھتا ہے کہ اس کلچر کا ہمارے مذہب سے، ہماری روایات سے، ہمارے علاقے سے، ہمارے تشخص سے تعلق نہیں ہے، تو کیا یہ بات مسلمان نہیں سمجھتا ہوگا؟
مسلمان کو عقل کیوں نہیں آتی کہ وہ یہ بات سمجھے؟ شہر کے ہوٹلوں میں اس وقت یہ صورتحال ہے، جو بڑے بڑے پائے کے ہوٹل ہیں وہاں پر باقاعدہ بورڈ آویزہ ہوتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر خصوصی ڈنر کا اہتمام ہے۔ تو باہر کے بھی ہم سب کے لیے بڑا المیہ ہے۔ اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ یہ ساری کی ساری بے حیائی کی دعوت ہے، اور دعوت بھی وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ پھول دینے والے کو نہیں پتا میں کس کو دے رہا ہوں، اور لینے والی کو نہیں پتا میں کس سے لے رہی ہوں، اور اس دن جو کام ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرنے والی وہ شخصیات ہے جو ہمارے معاشرے کی اعلیٰ قسم کی لوفر شخصیات ہے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ گلوکار، اداکار، فنکار۔ آپ کل کی اخبار دیکھ لینا، تو سارے جو اداکار، فنکار، گلوکار ہیں ان کی کہانیاں لکھی ہوئیں گی۔ میں ایک اخبار پچھلی جو ہے دیکھ رہا تھا، اس پہ لکھا ہوتا، میں نام نہیں لیتا، ایک اداکار کہہ رہی تھی مجھے بہت سے پرستاروں کی طرف سے پھول آئے ہیں، میں نے بھی کئیوں کو پھول بھیجے ہیں، کئی میرے ہاں آئے ہیں اور میں کئیوں کے کہاں گئی ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ اسلام یا ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا اس میں یہ چیزیں ہیں، اور اخبارات اس کو شائع کر رہے۔ آج آپ خبریں پڑھ لینا، اب تو خبریں ہر گھنٹے کے بعد آتی ہیں نا، اس دن کی خبریں سننا، کیسی خبریں۔ تو بعض لوگ اس کو جو ہے دن بدن اوپر لے کے آ رہے ہیں، ان کا مقصد ہے کہ یہ ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا، دین کے نام پہ بنا، اس کے کلچر کو، اس کی تہذیب کو تباہ کر دیا جائے۔ اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کے متعلق ایمان کی بات کی ہے، صرف یہ نہیں کہا حیا کو اختیار کرنا، حیا کو اپنانا یہ کوئی اچھے انسان ہونے کی دلیل ہے، اچھے شہری ہونے کی دلیل ہے، اچھے قوم کے فرد ہونے کی دلیل ہے۔ اسلام نے یہ بات نہیں کی، فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صراحتاً بے حیائی کو حرام فرمایا۔ فرمایا قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے رب نے حرام بتلایا ہے ہر قسم کی بے حیائی کو، چھپی ہو یا ظاہری ہو۔ اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں، حرام کی بات کو درجہ بھی نہیں ہوتا بتانے کا۔ نتیجہ بدکاری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، فرمایا یہ کھلی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، برا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے صحیح راستہ بتایا خواہش کو پورا کرنے کا، وہ نکاح والا معاملہ ہے۔ بے حیائی کے راستے کو اختیار کرنا فرمایا یہ برا راستہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فرمایا اللہ رب العزت تم کو روکتے ہیں بے حیائی سے، بدی سے، ظلم کرنے سے۔ واضح الفاظ میں ممانعت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے، مومن عورتیں آپ کے پاس اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، آئیں اور آپ سے آ کر اس بات پہ عہد کریں، بیعت کریں، تو ان سے بیعت لیں۔ کس بات پہ؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبايعنک علی اللہ یشرکن باللہ ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت لینے کا حکم ہے، خواتین سے بے حیائی کے روکنے پر بیعت لے، ان سے عہد لے کہ یہ بے حیائی کے قریب بھی نہیں جائیں گی۔ یہ اسلام ہے۔ اچھا، بے حیائی ہے نا، یہ تو بڑی بات کی بات ہے۔
اسلام نے بد نظری کی بات کی ہے، بد نظری کی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ بات کہتا ہوں، اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانکے، کسی کے گھر میں جھانکے، گھر والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مارے، اس کی آنکھ بھی پھوڑ دے، فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسلام تو نظر ڈالنے کی بات نہیں کرتا، نظر کو جائز قرار نہیں دیتا، تو اگلے معاملے تو بڑی بات کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کل اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کن کو؟ للمومنین، مومن مردوں کو، کیا؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھا کریں۔ اگر غیر محرم عورت گزر رہی ہے، آپ کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے، جب آپ بیٹھے ہیں، فرمایا یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو۔ اگر کوئی معاملہ ایسا ہے، کوئی مجلس ایسی ہے، وہاں خواتین بیٹھی ہے، مردوں کو وہاں سے گزرنا پڑا، خواتین کو بھی حکم ہے، الگ الگ فرمایا کل للمومنات، اب دیکھو پہلے فرمایا کل للمومنین، اب فرمایا کل للمومنات۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں کو فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے رکھیں۔ قرآن تو آنکھ اٹھانے کی بات نہیں کرتا۔ میں آپ سے عرض کروں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے تھے، دو خواتین ازواج میں سے تھیں رضی اللہ عنہن، حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ توجہ کرنا اس بات پہ ذرا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کی راویہ ہیں۔ فرماتی ہے کہ ہم دونوں بیٹھی ہوئی تھی، نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، فرمایا وہ تشریف لائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو کہا احتجبا من، پردہ کرو ان سے۔ صحابی کون تھے؟ نبینا، توجہ کرنا ذرا، نبینا صحابی، اور ادھر امت کی مائیں، کون؟ امت کی مائیں، امت کی مائیں، وازواجہ امہاتہم، جس کے بارے فرمایا گیا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں۔ فرمایا احتجبا من، پردہ کرو ان سے۔ اب حضرت ام سلمہ فرماتی کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نبینا ہمیں دیکھ ہی نہیں رہے، کیسا پردہ؟ آپ نے فرمایا اگر یہ نہیں دیکھ رہے، نہیں پہچان رہے، تم دونوں تو نبینا نہیں ہو، تم دیکھ بھی رہی ہو اور پہچان بھی رہی ہو۔ توجہ کرنا ذرا مسئلے پہ ذرا۔ آج کل ہمارے ہاں بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مرض۔ اگر کوئی ہماری ماں بہن کو دیکھو ہم برا سمجھتے ہیں، برا سمجھنا بھی چاہیے۔ ماں بہن پردے کے پیچھے سے دروازے کے اندر جا کر دولہے کو دیکھنے کی کوشش کرتے، دیکھو دولہا کتنا ہے۔ عورتوں کے مرض ہوتے ہیں نا، برات آئیے دیکھو دولہا کتنا ہے، یہ جائز ہے؟ فوتگی ہو جائے، منہ دیکھنے جانا، اس زندگی میں جس کا منہ دیکھنا جائز نہیں ہے، فوت ہونے کے بعد منہ دیکھنا کیسے جائز ہے؟ عورتیں محلے میں فوتگی ہو گئی، منہ دیکھو، بس آپ کا جنازہ جا رہا ہے بھی غیر محرم عورتیں جنازے کو روک لیتی ہیں، منہ دکھاؤ سن۔ بھائی جس کا زندگی میں منہ دیکھنا جائز نہیں ہے، فوت ہونے کے بعد بھی جائز نہیں ہے، اپنی خواتین کو مسئلہ سمجھاؤ۔ امت کی مائیں بیٹھی ہیں، نابینا صحابی آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا احتجبا من، ان سے پردہ کرو۔ جواب کیا ملا؟ ہاں جی، جب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تم نبینا، فرمایا تم نبینی نہیں ہو، امت کی مائیں ہیں۔ قرآن کریم میں ان کے متعلق خاص حکم آیا، امت کی مائیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی وارث تھی، بہت سارے گھریلو مسائل ان کے علم میں تھے جو باقی لوگوں کو علم میں نہیں تھے، اس لیے کہ گھر کے معاملات گھر والیاں زیادہ جانتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں سے مسائل پوچھنے کی ضرورت پڑتی تھی، گھریلو مسائل، اور جن کے متعلق حکم آ گیا تھا کہ وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔
اب صحابہ کرام کو حکم دیا گیا اپنی ماؤں سے بھی تم نے اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو پردے کی بوجھی سے پوچھو. فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فَاسْأَلُوا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور جب تم ان سے مسئلہ پوچھو تو فَاسْأَلُوا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ پردے کی پیچھے سے پوچھو. اگر امت کی ماں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان سے پردے کے پیچھے مسئلہ پوچھو تو عام خاتون کے بارے میں کیا اسلام کہتا ہوگا؟ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، میں صرف یاد دھیان نہیں کراتا ہوں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم مرد سے پردہ کے بارے میں فرمایا بھئی اس کا اہتمام کروایا کرو. کسی نے سوال پوچھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیور جو ہے دیور اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ گھر میں ہوتے ہیں، یعنی دیور کا مطلب خامد کا چھوٹا بھائی. جیٹھ ہوتا ہے نا بڑا بھائی، دیور ہوتا ہے چھوٹا بھائی. اس کے مطلب فرمایا وہ تو موت ہے موت. یہ حضور کے فرمان ہیں، آپ کے الفاظ ہیں. فرمایا وہ تو موت ہے موت، یعنی انسان کے تشخص کی موت ہے، اس کی عزت کی موت ہے. اگر اس سے پردہ نہیں کرے گی عزت کا جنازہ نکلے گا. اسلام یہ کہتا ہے. آج جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں نا، بچوں کی طلاقیں ہو رہی ہیں، ہاں جی، اس کی اسباب یہ کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے حکموں کو پس پش ڈال دیا ہے. اس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ دیکھنے میں آ رہا جو ہم دیکھتے ہیں. اللہ کی قسم ہم سے لوگ ایسے ایسے مسائل پوچھتے ہیں زبان جلے اگر ہم ان کو زبان سے تذکرہ کریں جو گھروں کے ماحول آج بنے ہوئے ہیں. ساری کی ساری بھلائیاں، ساری کی ساری خیریں شریعت پر عمل کرنے میں ہیں. تو اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اسلام بے حیائی تو روکتا ہی روکتا ہے. اسلام تو نظر ایک مرتبہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے متعلق بڑا خاص حکم بیان فرمایا جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں. جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، بڑی زبردست اس موقع پر غور کرنے والی آیت ہے. یہ جو سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ ان دنوں کو یہاں متعارف کروایا جاتا ہے اور اداکاروں، فنکاروں، لفنگوں کے ذریعے سے اس کو متعارف کروایا جا رہا ہے کہ میں اس کو پھول دوں گی، وہ مجھے دے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا. یہ قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ بے حیائی پھیلانے والوں کے متعلق فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلے، فرمایا ان کا انجام یہ ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. بے حیائی خود کرنا یہ بھی جرم ہے، اور بے حیائی کی لوگوں کو دعوت دینا اور اس کے اسباب کو پیدا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. فرمایا جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں اور چاہتے ہیں مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلے، فرمایا دنیا اور آخرت میں اللہ کی پکڑ کے اندر ہے. اور پھر اعتراض بھی دینداروں پر کرتے ہیں. اس ملک میں رہ کر، یہ ملک دین کے نام پہ بنا، جس کے بڑوں نے، ہزاروں نے دین کے نام پہ قربانیاں دی، اعتراض بھی ان پر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ ہمیں اس چیز سے روکتے ہیں کہ بھئی اس ملک کا تشخص تو پھر یہ ہے، ہم اپنے بڑوں کے خون سے غداری نہیں کریں گے. ہمارے بڑوں نے جس نام پہ قربانیاں دی ہیں وہ اسلام کے نام پہ تھی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرے ایسے خام خواہ کے نعرے ہیں. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم عمل کریں گے اور دوسروں کو دعوت دیں گے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ایسے لوگوں کے متعلق جو خود بے حیا ہیں اور اپنی بے حیائی کو آج کے دور کا تقاضا قرار دیتے ہیں اور اس پر لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اذا لم تستحجی فاصنع ما شئت. جب حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو. یہ سب حیا کی باتیں ہیں.
یہ کیسے کوئی آدمی بات کرے گا کسی ماں بہن کو میں دیکھوں اور اس کو پھول پیش کروں اور وہ جو ہے میری دل دادہ ہو جائے، میرے ساتھ تعلقات قائم ہو جائے؟ بھئی دیکھو، ہم اپنی ماں بہنوں کے متعلق یہ خیال نہیں کر سکتے کہ کوئی ہماری ماں بہن کی طرف دیکھے. غیرت مند آدمی کی بات کر رہا ہوں. تو کوئی کیسے پسند کرے گا اگر ہم ان کی ماں بہن کو دیکھیں گے؟ تو بڑی سیدھی سی بات ہے. اور ایسے بے حیاؤں کی کوئی محبت نہیں ہوتی. سچی محبت وہ ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان آپس میں، وہ سچی محبت ہے. بیوی کے ساتھ محبت نہیں ہے، غیروں کے ساتھ تعلق ہے. تو 12 بجے کے بعد فون میں لایا ہوا ہے، نہ پھول کرنے والے کو پتا کس کو کر رہا ہوں، نہ سننے والی کو پتا مجھے کون کر رہا ہے. یہ انجانی دوستیاں اور بن دیکھی دوستیاں اور تعلقات، یہ اس کا نتیجہ آخر کار طلاقیں اور تباہی دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. اب ٹیسٹ کرے ایسے کسی آدمی کو جو جھوٹی محبت کو لے کر جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے. ان کی محبتیں جگہ جگہ بھٹکی پھرتی ہیں، پھر کسی ایک کے ساتھ نہیں وہ محبت کرتا، اس کی محبتیں سینکڑوں کے ساتھ ہیں. ایک خاتون جاری تھی نا، خاتون جاری تھی. ایسا ایک شخص جس کی محبت جگہ جگہ بھٹکتی پھرتی ہے، ایسا ایک شخص جو ہے اس کے پیچھے لگ گیا. وہ خاتون سمجھ گئی کہ میرے پیچھے ہے، تو وہ رک گئی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کیا لگا؟ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کے بال ایسے ہیں، فلاں ہیں، ایسا ایسا. اس کو کہنا شروع کر دیا. سنتی رہی. اب سننا ذرا، اور سمجھدار تھی. اس نے کہا میرے اندر کیا حسن ہے، میری شخصیت کچھ بھی نہیں ہے. وہ دیکھو پیچھے میری بہن آ رہی ہے، مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا. اس نے منہ پہ تھپڑ مارا زور سے اور کہا دعوے محبت کے مجھ سے کرتا ہے اور دیکھتا پیچھے. یہ محبت ایسی ہے، یہ خواہش پرستی ہے، محبت نہیں ہے. بچیوں کو بگا کر جا کر جو ہے نکاح کر لیتے ہیں، پھر مہینہ بھی نہیں گزرتا، پھر وہ بیچاری بچی جو ہے رلتی پھرتی ہے. یہ بے حیائی ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، شادیوں کے معاملے میں اپنے والدین پر اعتماد کرو. دنیا کے اندر انسان کا سب سے زیادہ خیر خواہ رشتہ والدین ہوتے ہیں. شادی بیاہ کے معاملے میں اپنے والدین پر اعتماد کر لو گے نا، پوری زندگی خوش رہو گے. اگر آپ اپنی آنکھوں کو دیکھ کر فیصلہ کرو گے نا، تو آپ کی آنکھیں جو ہے نا جگہ جگہ اپنی خطا کا پھر اظہار کریں گے. دیکھنا، اپنے والدین پہ اعتبار کرو. پہلے ہوتا تھا شادی ہوئی تھی نوجوان کی، تو 2 مہینے، بس ہوگا 3 مہینے، لڑکی اور لڑکا شادی ہونے کے بعد ایک دوسرے سے گفتگو دوسروں کے سامنے نہیں کرتے تھے. یعنی بہو کی اور بیٹے کی جرت نہیں ہوتی تھی گھر کے اندر اپنے باپ، اپنے سسر، اپنے ساس کے سامنے اپنے خامن سے باتیں کریں. چپ کوئی بات بھی کہنا ہوتی تو اس کو اندر بلا کے چپ کے کہتی بھی یہ بات ہے. آج ابھی ادھر جو ہے اللہ معاف فرمائے، منگنی بھی اچھی طریقے سے پوری نہیں ہوتی. منگنی کی رسم بھی جو ہے جسے عربی میں خطبہ کہتے ہیں، ایک کا خطبہ اور ایک کا خطبہ. خطبہ کہتے ہیں منگنی کو، خطبہ کہتے ہیں نکاح کو. تو منگنی بھی ہوئی ہوتی، اس سے پہلے ہی جو ہے نا وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ معاملات ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، میں ایسے ہوں، میں ایسے ہوں، کہتے ہیں میں ایسی ہوں، میں ایسی ہوں. پھر جو ہے شادی بھی نہیں ہوتی، پہلے جو ہے نا سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. حیا بہت بڑی نعمت ہے، حیا اور شرم کہ اللہ رب العزت اس کو ایمان کی علامت کرا دے. اس پہ کبھی میں پھر بات کروں گا، بیان ہی سارا اس پہ کروں گا انشاءاللہ کہ حیا کو ایمان سے تشبیہ کیوں دی ہے. آج صرف اتنی بات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ آج جو ہمارے یہاں عالمی مسائل گردش کر رہے ہیں نا، تو بڑا مسئلہ آج رشتوں کے نہ ہونے کا ہے. جہاں رشتے نہیں ہوتے، نکاح نہیں ہوتے، وہاں پر پھر زنا عام ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا، بے حیائی پھیلانے والوں کا انجام بیان کیا، وہاں اللہ رب العزت نے پاک دامنی اختیار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا، اگر پاک دامنی اختیار کریں گے تو کیا ملے گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا مومن لوگ کامیاب ہو گئے،
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، ایسے لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر پاک دامن لوگوں کو کامیابی کی بشارت دے دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ فرمایا وہ لوگ مومن مرد، توجہ کرنا، صرف مردوں کا تذکرہ نہیں کیا، عورتوں کا بھی کیا۔ فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی خواتین، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور خواتین۔ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بخشش کو تیار کر رکھا، واجرن عظیمہ، اور بڑا اجر تیار کر رکھا۔ جہاں اللہ رب العزت نے بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا، بد نظری سے بچنے کا حکم دیا، جہاں اللہ رب العزت نے بے حیائی پھیلانے والوں کا انجام بیان کیا، وہاں اپنی شرمگاہوں کی، اپنے عزت کی حفاظت کرنے والے کا بھی اللہ رب العزت نے حکم بیان کیا اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے تاکہ اس کو امید ہو جائے۔ میں آپ کو نمازی لوگ اکثر ایک شکایت یہ کرتے ہیں ہمارے نماز میں دل نہیں لگتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی پاک دامن رہتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو نماز میں حلاوت نصیب فرما دیتے۔ نماز میں دل نہ لگنے کا ایک وجہ، ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ آنکھوں کی حفاظت کرنی شروع کر دیں، نماز میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آج کل ویسے ہی تو میری بہن لگ دیا، عورتیں تو میرے بھرا ورگا۔ بات میری یاد رکھنا، جو بھائی ہے اگر وہ جسے خونی رشتہ ہے، کوئی دنیا میں اس کے خلاف اخبار میں بھی نکلوا دینا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں ایسے کال فر کا ذمہ دار نہیں ہوں، کبھی اس کا رشتہ اسے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ بھائی کے بارے میں اخبار میں نکلوا دے، اس کو آگ کر دے، بیٹا باپ بیٹے کو آگ کر دے اور کہے کہ میں اپنے بیٹے کا ذمہ دار نہیں، کال فیل کر میں اس کو آگ کرتا ہوں، آج کے بعد میرے تعلق نہیں ہے، 1000 مرتبہ بھی اخبار میں نکلوا دے، وہ بیٹا اسی کا رہے، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں، جو رشتے خونی ہیں، وہ کسی انسان کے توڑنے سے ٹوٹتے نہیں ہیں، اور جو رشتے انسان خود بناتا ہے وہ حقیقی رشتے نہیں بن جاتے۔ اگر آدمی کسی کو کہہ دے یہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، بیٹے کی طرح اس کو سب معاملات نپٹا لے دنیا کے، لیکن وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوگا، اس کی بیوی کے لیے غیر محرم ہوگا۔ یہ میرا بھائی ہے، میرے پرہوار کا، شریعت کہتی ہے نا، یہ معاملہ نہیں ہے۔ آج کل اچھے خاصے دیندار گھرانوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ حج پہ جانا ہوتا ہے، عمرے پہ جانا ہوتا ہے، نیکی کا سفر، تو علاقے میں کسی نہ کسی مرد کو جو ہے نا خواتین اپنا بھائی بنا لیتی ہیں کاغذوں کے اندر، ہاں جی، تو میرا بھرا وا عمرے چلی گئی اس کے لیے، اس کے ساتھ حج کے لیے چلی گئی اور ہوٹل میں اس کے ساتھ رہ رہی ہے غیر محرم کے ساتھ۔ ایسے عورت کو عمرے اور حج کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ اللہ رب العزت کی ناراضگی اور غضب اترتا ہے۔ آپ 1000 کہہ لیں کسی کو کہ میرا بھائی ہے، جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں وہ اللہ نے بنائے ہیں، وہ خونی رشتے جو زبان کے ہیں وہ حقیقی معاملات نہیں بنتے، حقیقی بھائی کبھی نہیں بنتا، وہ غیر محرم ہے۔ اپنے معاملات کو سلجھائیں، پھر بعد میں جو معاملات ہوتے ہیں پھر ہم حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہوا ہے۔ شریعت کے حکم کو سمجھیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عورت کو جو مقام دیا ہے، اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے،
دنیا کے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورۃ، لفظ دو ہیں، توجہ کرنا ذرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی باقی انبیاء میں کہ بات ارشاد فرماتے الفاظ بڑے تھوڑے ہوتے لیکن اپنے اندر معنی کا سمندر لیے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت جو ہے یہ ننگ ہے۔ کیا فرمایا؟ عورت جو ہے عربی زبان میں ہم اردو میں کہتے ہیں نا ستر، مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک، عورت کا ستر سارا جسم ہے۔ ہم اردو میں ستر کہتے ہیں، ستر ڈھانپو بیٹا اچھی ہو جاؤ، ستر ڈھانپو، توجہ کرنا۔ اردو میں ستر کہتے ہیں، عربی میں اس کو عورت کہتے ہیں۔ ننگ کو کیا کہتے ہیں اور اردو میں؟ عورت۔ عورت کا معنی ننگ، اور ننگ چھپانے کی چیز ہوتی ہے، وہ دکھانے کی چیز نہیں ہوتی۔ ہم دوستوں کے پاس اپنی بیوی کو بنا سوار کے ہیں اچھے طریقے سے گھوڑے کی طرح شنگار کے جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں دوستوں کے پاس، ہاں جی، اور پھر دوست بھی کہنا تیری بڈھی سونی بڑی لگتی ہے، پھٹے منہ تیرے۔ بات سمجھ آئی؟ عورت کا معنی ننگ ہے، اور ننگ چھپانے کی چیز ہے۔ ننگ کیا ہے؟ چھپانے کی چیز ہے، ننگ دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ حیا والا کبھی اپنی عزت کو دوسروں کے سامنے نہیں لیے پھرتا۔ اکبر الہ آبادی نے بہت شعر کہے ہیں آج کے، وہ بیچارہ پرانا شاعر تھا نا، اگر آج کی عورتوں کو دیکھ رہا تب پتہ نہیں کیا کہتا، اس کے تو بڑے پرانے اشعار ہیں۔ اس نے کہا کہ نظر جو ہے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، مجھے الفاظ شعر و شاعری سے مناسبت نہیں ہے تو اس لیے شاید الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں۔ اس نے کہا نظر جو آئیں کل مجھے چند بیبیاں، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا وہ پردہ کیا ہوا؟ یعنی آج آپ بے پردہ پھر رہی ہو، پردہ نہیں ہے، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ نظر جو آئیں مجھے کل چند بیبیاں، تو میں نے پوچھا آپ کا وہ پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ ہن اب مردوں کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، وہ ہمیں پردے کا حکم ہی نہیں دیتے، وہ ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے کہ ہم دوسروں کے سامنے جو ہے وہ ننگے منہ آتی ہیں، وہ برائی نہیں سمجھتے، تو پھر کیا ہے؟ اس لیے پھر کہا اس نے، ہاں جی، پہلے کیا چراغ محفل تھی، پہلے چراغ خانہ تھی، اب چراغ محفل ہے۔ پہلے تو اس خاتون سے، بیوی سے گھر روشن ہوتا تھا، اب گھر روشن نہیں ہوتا، اب محفلیں روشن ہوتی ہیں۔ پہلے بیوی خامد کی توجہ کا مرکز ہوتی تھی، اب توجہ خامد کی کم، دوسروں کی طرف زیادہ۔ گھر میں عورت رہتی ہے نا، بیوی بناؤ سنگار نہیں کرتی، جو کدے جانا ہوتے پھر کرنا پہنتی، میک اپ کس کو دکھانا ہے اس نے، ہاں جی۔ گھر میں رہتی ہے تو بس اوقات پہچان نہیں جاتی بھی اپنے گھر کا فرد ہے، کہیں باہر سے آئے گا اور خاتون ہے، لیکن جب باہر نکلتی ہے تو پھر اس طرح بن سور کے نکلتے ہیں کہ آدمی خامد خود کہتا ہے کہ میری بیوی ہے، لگتی تو نہیں، جو ہر وقت گھر میں رہتی ہے وہ تو نہیں لگتی۔ عورت کے لیے بناؤ سنگار کا حکم ہے اپنے خامد کے لیے، عورت کے لیے بناؤ سنگار کا حکم غیروں کے لیے نہیں ہے۔ میرے بھائیو توجہ کرو، ہاں جی، شادیوں کا موسم ہے آج کل، میں ویسے میرا دل چاہ رہا تھا میں اس پہ گفتگو کروں، لیکن چلو یہ موضوع نکلا تو مناسب دونوں کا آپس میں ہے۔ شادی کارڈ آپ نے کہیں پڑھے؟ شادی کارڈ آتے ہیں ہم مسلمانوں کے، شادی کارڈ بڑا غلط طریقہ ہے۔ ہمارا سالانہ جلسہ آ رہا ہے تو میرا ایک شاگرد تھا، اس کے پاس اشتہار بنوانے کے لیے گیا، شادی کارڈ بنوانے والوں کی لین لگی ہوئی۔ متمنی شرکت کبھی پڑھا آپ نے کیا ہوتا ہے؟ متمنی شرکت میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ہاں جی، بیگم و حاجی محمد اسلم، بیگم و حاجی محمد اکرم، بیگم و حاجی محمد ذوالفقار۔ پہلے بیگم ہے، بعد میں حاجی صاحب ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، غیر محرم خاتون غیر محرم مردوں کے آنے کی تمنا کر رہی ہے، متمنی شرکت، شرم حلال ہے؟ وہ عورت کا نام پہلے، مرد کا نام بعد میں، پہلے بیگم ہے پھر آگے حاجی اسلم صاحب ہیں، حاجی صاحب پیچھے اور مرد عورت آگے۔ تو
تو بھائی اپنے تھوڑا سا ایک رسم چل پڑنا، ایک آدمی نے کار اس طرح بنوا لیا، اب جیسا ہے روٹین چل رہی ہے۔ متمنی شرکت بیگم، اچھا متمنی شرکت کل میں پڑھ رہا تھا، ایک بنوانے کے لیے آیا تو اس نے 8-10 متمنی شرکت لکھے، بیگم و فلاں فلاں 8-10 لکھے، ان میں سے زندہ صرف ایک تھا، 9 مرے ہوئے تھے۔ بیگم و حاجی اسلم صاحب مرحوم، بیگم و حاجی اکرم صاحب مرحوم، بیگم حاجی اشرف صاحب مرحوم۔ یہ مرحوم متمنی شرکت کیسے ہو گیا؟ وہ تو پتہ نہیں اب اپنی آخرت کی جو ہے تمنا کرا کہ یا اللہ میرے درجات کے بلند کر، یا اللہ مجھے اللہ معاف فرمائے، دوزخ کے معاملہ سے نجات چاہتا ہوگا تو یہ شادی کی تمنا کروا رہے ہیں اس سے۔ زندے کا نام ایک ہے، 9 مرحومین ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ، وہ ایم اے ایم فل بی اے پی ایچ ڈی بی ایس سی کرنے کے بعد بھی یہاں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ شادی کارڈ کیسے چھپوانا ہے۔ پھر بس اوقات مولویوں کہتے ہیں کہ مولویوں تو پتہ ہی نہیں دنیا کی کدھر رہنا، وہ کچھ نہ کچھ تو خیال کرنا، پڑھ لیا کرو بھی کیا لکھا ہوا ہے۔ باہر کیا غیر محرم کی بات ہو رہی تھی، تو شادی پر متمنی شرکت لکھا ہے، پہلے بیگم کا نام لکھا ہے۔ وہ بھائی غیر محرم کے شرکت کی تمنا کیسے کر سکتی ہے؟ شرم اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے۔ باہر کے میں اسلام کی بات کر رہا تھا کہ اسلام اس ویلنٹائن ڈے کے متعلق کیا کہتا ہے، تو جیسی سیدھی سادی صاف تعلیمات اسلام نے بیان کی ہیں، دنیا کے کسی مذہب نے بیان نہیں کی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عورت کے متعلق صاف بیان فرمایا، عورت گھر میں رہے، اس کے لیے پردے کا حکم ہے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ہاں جی، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر جمی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلی جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو بنا سوار کے دکھلاوے کے لیے نہ نکلو۔ کیسی واضح بات ہے۔ اور بھئی ہم آج اس کو کہتے ہیں جدیدیت، ماڈریٹ لوگ ہیں جو آج اپنی بیویوں کو بنا سوار کے باہر نکالتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جاہلیت الاولیٰ۔ اور یہ جدیدیت نہیں ہے، یہ جدت نہیں ہے، ماڈرن پر نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ عزت تیری ہے، دکھلاتا دوسروں کو ہے، اور اس کو عقل کا نام دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت میں ایک آیت سنانے لگا ہوں، توجہ کرنا پھر اس پہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں پردے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بڑی زبردست تعبیر اختیار فرمائی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو فرما دیجئے اور اپنی بیٹیوں کو فرما دیجئے۔ آگے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں کو فرما دیجئے۔ کیا؟ ہاں جی، کیا حکم فرمایا کہ جب وہ گھر سے نکلے یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اپنے اوپر پردہ ڈال لیا کریں۔ جب گھر سے باہر نکلیں پردے میں نکلے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس کو کہہ دیں؟ پہلے آپ اپنی بیویوں کو فرمائیں، توجہ کرنا، اپنی بیٹیوں کو فرمائیں۔ حضور کی بیوی امت کی ماں ہے، اللہ پاک ان کے متعلق فرما رہے ہیں۔ آپ اپنی بیویوں کو کہے جب گھر سے نکلے پردہ کر کے نکلے۔ حضور کی بیٹیاں ہم سب کے لیے وہ تو عزت کے جگہ پر اور ہمارے سر کا تاج ہے۔ کبھی کوئی انسان اپنی ماں کے بارے میں اور اپنے نبی کی بیٹیاں جو ہماری وہ بھی ماں کی طرح، ہماری بڑی بہنوں کی طرح اگر ہے، کبھی ان کے بارے میں برا سوچ ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو کہہ دو جب گھر سے باہر نکلیں تو پھر پردہ کر کے نکلیں۔ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے پردہ کر کے نکلیں، بیٹیوں کو کہا جا رہا ہے جو معاشرے کی معزز ترین خواتین ہیں، تو میری اور آج آپ کی جو خواتین ہیں مائیں بہنیں، ان کے بارے میں قرآن نے ایسے ہی بات چھوڑ دی ہوگی کہ پھر جدھر چاہیں جیسے چاہیں جائیں۔ ساتھ ہی فرما دیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، آج سے کوئی ملحد کہہ سکتا تھا
یہ تو حکم خاص ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کے لیے، عام خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ساتھ فرما دیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اپنی بیویوں کو بھی کہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی کہیں، اور مومن عورتوں کی مومن مردوں کی بیویوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی گھر سے باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلے۔ کون سی عورتیں باقی بچ گئی پردے کے بغیر؟ آپ مجھے بتائیں، کیسا واضح اور صاف حکم ہے۔ ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا کہ بعض افراد اجے انکار کرتے ہیں، ویسے میرا یہ موضوع نہیں، میں نے آیت پڑھی تو میں اس پہ دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک ہوتی، اللہ رب العزت قرآن میں بالکل نہ یہ فرماتا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، بنات جمع ہے بنتن کی، اور بنت ایک بیٹی کو کہتے ہیں، بنات کئی بیٹیوں کو کہتے ہیں۔ معلوم ہوا حضور کی بیٹی ایک نہیں تھی، ایک سے زائد تھی، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو۔ کوئی آدمی کہے ازواجک فرمایا، کالو کہے وہ حضور کی تو ایک ہی بیوی تھی، زیادہ بیویاں نہیں تھی۔ ہم بھی ازواج جمع ہے، بیویاں زائد تھی، تو بنات جمع ہے تو بیٹیاں بھی زائد تھی۔ تو باہر کیا بہت بڑا عبرت کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق فرمایا، بیٹیوں کے متعلق فرمایا وہ پردہ کرو۔ میری اور آپ کی مائیں بہنیں کس کھاتے میں؟ اس لیے پردہ سکھا دو۔ حقیقت بات ہے، شریعت پر عمل کرنے میں خیر ہے۔ رشتہ دار ناراض ہو جائیں یہ وقتی ناراضگی ہے، رب تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جائے تو یہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ انسان مومن کے لیے سب سے بڑی پریشانی رب کی ناراضگی۔ آپ ایک مرتبہ کام شروع کریں گے نا ایسا پردے کا، پھر ایسا ماحول بن جائے گا۔ پیار سے بات سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، لڑے نہیں، آنکھیں نہ دکھائیں، بحث نہ کریں۔ جو آدمی پردے کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، اس ماحول سے واقف نہیں ہے، وہ اس سے پیار سے بات کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے بھائی۔ ہاں جی، مجھے ایک دوست کا فون آیا، مدرسے میں کہ بچی نے داخلہ لیا، دوست کا فون آیا کہ اس طرح میرے بھتیجے بھانجے یا میری گھر والی کے بھتیجے بھانجے آتے ہیں تو بچی مدرسے پڑھنے جاتی ہے، اب جو ہے جب کوئی کھانا پیش کرنا ہوتا ہے یا چائے پیش کرنی ہوتی ہے تو یہ ان کو نہ چائے پیش کرتی ہے نہ کھانا پیش کرتی ہے، ان کے سامنے نہیں جاتی، ہماری بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ اس کو کچھ سمجھائیں۔ تو میں نے کہا بھی اس کو تو میں کیا سمجھاؤں، میں آپ کو گھر آ کے سمجھاؤں گا کہ جہاں آپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے اس منصب کا تقاضا یہی ہے جس پہ اس نے عمل شروع کیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں یہ وقتی طور پہ ہوگا ایسا، لیکن جو آج ہمارے معاشرے میں طلاقیں ہو رہی ہیں نا، یونین کوسل کسی بھی علاقے کے جا کے دیکھو، روزانہ 3 4 5 طلاقیں روزانہ کی بیس پہ آ رہی ہیں۔ انہی چیزوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے آ رہی ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں۔ اگر ہم پردے کا خیال کریں کبھی بھی کچھ نہ ہوگا۔ باہر کے اجنبیت وقت زیادہ ہو جائے گا۔ میرے خیال میں کافی باتیں ہو گئی ہیں، بات کو سمیٹتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت بنایا ہے دین اسلام کو ہمارے لیے۔ یہ چند رسموں کا نام نہیں ہے، دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں الحمدللہ معلومات اور رہنمائی موجود ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق رہنمائی نہیں ملتی۔ کوئی اور ہوگا دینی دنیا کا جس کے اندر جو ہے وہ معلومات بنیادی نہ ہوں یا ساری نہ ہوں۔ دین اسلام جو ہے سیدھا کھرا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک 24 گھنٹے کے معمولات، اس کے متعلق اسلام نے رہنمائی کی ہے اور صاف واضح الفاظ میں ہر بات بتائی ہے۔ اور آج اگر ہم عمل نہ کریں تو ہماری بڑی ناسپاسی ہے۔ اور گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ اس پر عمل کروائیں۔ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ماحول فراہم کرے کہ جس میں دوسروں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ میرے بھائیو، ہماری پڑھی ہوئی نمازیں، ہمارے روزے رکھے ہوئے روزے، ہمارے کیے ہوئے حج، ہمارے اور دینی معاملات تب کام آئیں گے اگر ہم اپنے گھر کے اندر پورے کے پورے دین اسلام کو نافذ کریں گے۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مسلمانوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ بس اوقات ایسے ہوتے ہیں نا، ہمارے ساتھی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، وہ جاہل آدمی ان کا جو ہے نا وہ اعتراض کر دیتا، وہ جاؤ تسی کافر نوں تبلیغ کرو، سانوں کا نہیں کر دیو۔ تو بھائی مسلمان کو بھی تبلیغ ہے اور کافر کو بھی تبلیغ ہے۔ اللہ پاک فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ، یعنی ایمان کے تقرر پہ عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو مسئلے اپنے نفس کے مطابق خواہش کے مطابق ہے ان پر تو عمل کرو، جو خواہش کے مطابق نہیں ان کو چھوڑ دو، ایسا نہیں۔ انسان ہر دور کے اندر کامیابی اس کسی وقت ہوئی جب اس نے شریعت کے احکامات کو مانا ہے۔ حضرت یوسف، بس وقت آدمی کہتے ہیں یار حالات نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، کیا کروں، ماحول نہیں ہے، حالات میرا ساتھ نہیں دیتے، میں کیا کروں؟ میں آپ سے عرض کروں، کیا ہم یوسف علیہ السلام سے زیادہ مجبور ہیں؟ آپ واقعہ سب نے سنا ہوا ہے، زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ اس کے غلام نہیں تھے، اس لیے کہ جو پیسے دیے تھے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے واپس کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود غلام سمجھے جاتے تھے۔ زلیخا نے جب جوان ہوئے تو اپنے خاص کمرے میں بلا لیا، 7 دروازے بند کر دیے گئے، تالے لگا دیے گئے، کوئی یوسف علیہ السلام کی مدد کرنے والا نہیں تھا اور کوئی آواز سننے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا ہے تلک، آؤ۔ اب ہر یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے تھے، اس لیے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ہاں جی، اور سامنے نظر آ رہا ہے کہ تالا لگا ہوا ہے، ایک کمرے کو نہیں، اس سے اگلے کمرے کو بھی، اس سے اگلے کمرے کو بھی، اس سے اگلے کمرے کو، 7 کمروں کو تالا لگا ہوا ہے۔ توجہ کرنا ذرا بات پہ، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ تالا لگا ہوا ہے، حالات ساتھ نہیں دے رہے، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام نے بھاگنا شروع کر دیا۔ کیا کوشش کرنا میرا کام ہے، مدد کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ یہ نہیں میں ہاتھ دھر کے بیٹھ کے بھی ہاں یوسف دیکھا تو جو کرنا تو کرنا، میں مجبور ہوں، نہیں، آپ نے بھاگنا شروع کیا۔ جب آپ نے بھاگنا شروع کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتے ہیں۔ جس جس دروازے کے پاس سے گزرتے گئے، ہاں جی، اسی دروازے کا تالا ٹوٹتا گیا، کنڈا ٹوٹتا گیا، یوسف علیہ السلام خیر آفیس سے نکل گئے۔ یہ بات ہے، آج بہانہ بناتے ہم کیسے، حالات ہمارے ساتھ نہیں دیتے۔ وہی حضرت یوسف تھے جنہوں نے پاک دامن اختیار کی، اللہ رب العزت نے ان کو غلامی سے اسی مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ یہ تقوی کا انجام ہے، یہ تقوی کا انجام ہے۔ پیغمبر تو تھے ہی تھے، ہاں جی، دینی وجاہت تو تھی، اللہ رب العزت دنیاوی وجاہت بھی عطا کرتے۔ وہی زلیخا، میں قرآن کی بات کرتا ہوں، میں اسرائیلی روایت کی بات نہیں کرتا نا، میں فلم و ڈراموں کی بات کرتا ہوں۔ وہی زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، تخت پر تھی، اسی سے تخت چھین لیا گیا۔ ہاں جی، اللہ رب اپنے نافرمانوں سے پھر جو ہے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں جو نعمتیں ان کو عطا کر رکھی ہوتی ہیں۔ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے 3 آدمیوں کا، اسکول کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے، آج کل پتہ نہیں موجود ہے کہ نہیں، وقت گزرنے کے ساتھ اسکول کی کتابوں میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، 3 آدمی ایک غار میں پھنس گئے تھے۔ بنی اسرائیل کے 3 نیک لوگوں کی بات ہے کہ وہ جا رہے تھے، بارش آ گئی، بہت تیز بارش تھی، تو بارش سے بچاؤ کے لیے انہوں نے غار کے اندر پناہ لے لی۔ غار میں پناہ لی، بارش تیز، ساتھ طوفان بھی آیا، تو ایک بہت بڑا پتھر لڑکنے کے بعد غار کے منہ کے آگے آ گیا اور منہ بند ہو گیا۔ اب وہ پریشان، پتھر بھی بہت بھاری ہٹائے ہٹتا نہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ موت اب ہمارے سامنے ہے، کھانے پینے کو یہاں کچھ نہیں ملے گا، گھر بار سے دور ہیں اور آدمی کوئی نہیں مدد کے لیے، پھنس گئے۔ پھر آپس میں سوچا، ذہن میں بات آئی کہ یار اللہ رب العزت کی ذات تو ہمارے ساتھ ہے،
اپنے اچھے اچھے اعمال کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر ہم اللہ رب العزت دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے، ٹل جائے گی انشاءاللہ۔ تینوں نے اپنے اپنے اچھے عمل کا واسطہ دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا اپنے اچھے عمل کا واسطہ دیتے ہوئے کہ یا اللہ، میرا ایک ایسا اچھا عمل ہے کہ تجھے بڑا پسند ہے، میں اپنے والدین کا بڑا خدمت گزار تھا۔ یا اللہ، میری والدہ بوڑھی تھی، میں نے اس کی بڑی خدمت کی۔ بارہا ایسا ہوا، میں بکریاں چرانے والا آدمی تھا، بارہا ایسا ہوا کہ میں رات کو بکریاں چرا کے واپس آیا تو دیکھا کہ والدہ سو گئی ہے۔ میری عادت تھی کہ جب تک والدہ کو دودھ نہ پلاتا تھا اپنے بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ تو میں نے بارہا ایسا میرے ساتھ ہوا کہ والدہ سو گئی، بچے میرے سامنے بلکتے رہے، تو لیکن جب تک میری ماں اٹھی نہیں میں نے اس کو دودھ پلایا نہیں، اس وقت تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا۔ یا اللہ، یہ ماں کے احترام میں تھا، اگر تجھے یہ نیکی پسند ہے یا اللہ اس نیکی کے وسیلے سے میری اس مشکل کو حل کر دے، یا اللہ یہ پتھر ہٹ جائے۔ انہوں نے دعا کی، پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن اتنا کہ ہٹا کہ اس سے آدمی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اب دوسرے نے اپنی نیکی کو یاد کیا، انہوں نے کہا یا اللہ، آپ جانتے ہیں ایک مزدور ایک دفعہ میرے پاس کام کرنے کے لیے آیا اور بغیر کسی وجہ کی بیچارہ مزدوری لیے بغیر مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ اس کی جو مزدوری بنتی تھی میں نے سنبھال کے رکھی، اور پھر ان پیسوں سے میں نے ایک بکری خرید لی، اور وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ اس بکری سے اللہ رب العزت نے اتنی برکت عطا فرما دی کہ وہ بکریوں کا ریوڑ بن گیا۔ تو یا اللہ، وہ کافی عرصے بعد وہ مزدور آیا اور اس نے آ کر اپنی مزدوری کا تقاضا کیا، تو میں نے کہا یہ سارا بکریوں کا ریوڑ تیرا، یہ لے جا۔ وہ بھی حیران ہوا، بھی ایسا نیک آدمی اتنے پیسے کو سنبھال کے رکھا، اور ایک بکری سے اتنی بکریاں، اور میرا دنیا کے اندر اتنا بڑا فائدہ ہو گیا۔ تو یا اللہ دیکھو، میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ عمل میرا تجھے پسند ہے تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ کہتے پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا، لیکن اتنا کہ ہٹا کہ نکلنا پھر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب تیسرے آدمی کو اپنی نیکی یاد آئی، تیسرے آدمی نے اپنی نیکی بتائی جو میرے موضوع سے متعلق ہے۔ اس نے کہا یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میری ایک کزن تھی، شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے نا، مہندی کارڈ پہ کزنز، سسٹرز، فلانی فلانی، یہ سب بکواس ہے۔ میری ایک کزن تھی، مجھے اس سے عشق ہو گیا تھا، تو میں نے کئی مرتبہ اس کو خواہش پوری کرنے کا کہا، لیکن وہ انکار کرتی رہی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، تو میرے پاس پیسے کے لیے آئی، تقاضا کیا، تو میں نے اس کو خواہش پوری کرنے کو کہا، تو مجبور تھی، اس نے جو ہے وعدہ کر لیا کہ اگر مجھے اتنے پیسے دو گے تو میں مجبوراً تمہارے اس حاجت کو پورا کروں گی۔ چنانچہ میں وعدے کے مطابق پیسے لے کر اس کے پاس چلا گیا۔ جب میں اس کے پاس گیا، وہ نیک خاتون تھی، آج تک برائی سے بچتی تھی، تو اس کے پاس گیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر اور میری عزت کو تار تار نہ کر۔ میری مجبوری دیکھ کر دیکھو تو کہاں آیا۔ کہتے مجھے اللہ کا خوف پیدا ہوا، یا اللہ تیرا خوف پیدا ہوا، اور میں ڈر گیا، اور میں نے اس خاتون کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ اس کی جو پیسوں کی ضرورت تھی وہ بھی پوری کی۔ یا اللہ اس کی ضرورت پوری کر کے تیری رضا کی خاطر، یا اللہ بغیر کسی یا اللہ قصور کی میں واپس آ گیا۔ یا اللہ اگر میری یہ نیکی تجھے پسند ہے تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اب دیکھو، جب اس نے یہ دعا کی، اللہ رب العزت نے پتھر کو ہٹا دیا، پتھر سارے کا سارا ہٹ گیا، اور تینوں لوگ جو ہے نجات پا گئے۔ تو پاک دامنی انسان کو دنیا میں بھی نفع دیتی ہے اور آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پاک دامنی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن، سنت، احادیث اس پہ بھری ہوئی ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان کا مطالعہ کریں۔ ہاں جی،
میں نے عرض کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامنی پر بڑے فضائل بیان فرمائے، بہت موقع نہیں ہے، وقت کافی ہو گیا، جتنا آج کہا گیا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بے حیائی کا دن آج بنا جاتا ہے ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک ایسی جتنی رسومات بد ہیں اللہ پاک ان سب سے نجات عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کو اسے پاک فرمائے، جو لوگ ایسے ہیں ان کاموں میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہاں جی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔